الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت نال پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگو، پائیو، درس بخاری شریف ساڈی گفتگو دا موضوع چل رہا سی۔ بخاری شریف دی حدیث پاک کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، اور یہ حدیث پاک بخاری شریف دے اندر بھی ہے، مسلم دے اندر بھی ہے، ابو داؤد شریف دے اندر بھی ہے، نسائی دے اندر بھی ہے، مشکاۃ شریف دے اندر بھی ہے، السنن الکبریٰ للبیہقی دے اندر بھی ہے، کنز العمال شریف دے اندر بھی ہے۔ یعنی حدیث دیاں کئی کتاباں وچ حدیث پاک ہے۔ اس دے راوی جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ فرماندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 ایسے گناہ جو تباہ کرن والے نے، انہاں کولوں بچو، جس دے نال بندے دی تباہی اور بربادی ہو جاندی ہے۔ اتنے سخت اور بدترین گناہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں کولوں بچو۔ عرض کیتی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہننا، یا رسول اللہ 7 گناہ کیڑے نے، انہاں دی وضاحت فرماؤ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں وچوں پہلا گناہ ہے الشرک باللہ، اللہ دے نال کسے نو شریک ٹھہرانا۔ بہت بڑا سخت ترین گناہ ہے۔ قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ سورہ نساء پارہ نمبر 5 دے اندر فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک۔ اللہ فرماندا ہے کہ میں شرک نہیں بخشنا تے باقی ہر شے میں ہر گناہ بخش دیاں گا۔ ویغفر ما دون ذالک، شرک نہیں بخشیا جائے گا، یاد رکھنا۔ تے اگر اس تو علاوہ کوئی گناہ ہو گیا، کفر و شرک تو علاوہ، تے اس دی بخشش ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور دوسری جگہ تے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ارشاد فرماندا ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ فرمایا جنہیں اللہ دے نال کسے نو شریک ٹھہرایا، او دیتے اللہ نے جنت حرام فرما چھڈی ہے۔ ومأواہ النار، اور اس دا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور بخاری اور جامع ترمذی دے اندر حدیث پاک کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، اور دوسری روایت الا اخبرکم باکبر الکبائر، تقریباً معنی ایک ہی ہے۔ فرمایا میں تانوں دساں نہیں او گناہ جڑا سارے گناہاں تو وڈا گناہ ہے، اکبر الکبائر ہے، کبیرہ وچوں بھی وڈا گناہ ہے۔ عرض کیتی گئی ہاں یا رسول اللہ بیان فرماؤ۔ فرمایا انہاں وچوں پہلا جڑا کبیرہ گناہ ہے، فرمایا شرک باللہ، اللہ دے نال کسے نو شریک ٹھہرانا۔ تو شرک اتنا بڑا گناہ ہے تے یہ تباہ کرنا والا ہے۔ اس دے نال دنیا تے بندے دی تباہ ہوندی ہے، نال آخرت بھی تباہ ہو جاندی ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 بڑے گناہ تباہ کرنے والے، ہلاک کرنے والے، انہاں کولوں بچو۔ انہاں چوں پہلی چیز شرک ہے۔ دوسری چیز میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والسحر، جادو دے کولوں بچو۔ جادو بہت بڑا سخت گناہ ہے۔ قرآن پاک وچ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 ہے، اللہ تعالیٰ فرماندا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ یہ جادو شیطانی عمل ہے۔ جادو کی ہے؟ شیطانی عمل ہے۔ اور نسائی شریف دے اندر حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دے راوی نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا من سحر فقد اشرک، جنہیں جادو کیتا ہے انہیں شرک کیتا ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور جامع ترمذی شریف دے اندر حدیث پاک ہے جس دے راوی حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ فرماندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
حد الساحر ضربۃ بالسیف، فرمایا جادوگر دی سزا او دی گردن تلوار نال اتار چھڑ۔ اتنا بڑا سخت گناہ ہے۔ اج مسلمانہ دی اکثریت اس کام دے اندر ملوث ہے۔ ہاں جی، تو جادو کرنا کرانا بڑا سخت ترین گناہ، اس کو بچنا چاہیے۔ تیسرا بڑا گناہ جس تے کلو بچن دا اور تباہ کرنے والا گناہ ہے، جس تے کلو بچن دا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، وہ ہے فرمایا وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، فرمایا کس سے جان نو نا حق قتل کرنا۔ کتنا بڑا گناہ ہے، یعنی بے گناہ کسی نو قتل کر دینا اتنا سخت ترین گناہ ہے۔ قرآن پاک دی آیت مبارکہ پارہ نمبر 5 ہے، سورۃ نساء ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے کسی مومن مسلمان جان بجھ کے پتہ ہوندیاں بلا وجہ نہ حق قتل کیتا، فرمایا اس دا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ، اس تے اللہ دا غضب تے اللہ دی لعنت ہے۔ لیکن ہن قتل کرن والے نو نہیں پتا کہ میں نو قتل کیوں کیتا ہے، تے قتل ہون والے نو نہیں پتا کہ میں کیوں قتل ہویا۔ یہ حالات نے تو انسانی جان دی کتنی قدر و قیمت ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام تے قرآن پاک وچ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جن ایک جان نو ناحق قتل کیتا انہیں گویا کہ پوری نسل انسانیت نو قتل کر دیتا۔ اتنا بڑا گناہ ہے، اس تے کلو بچنا چاہیے۔ 3 چیزاں ہو گئیاں۔ چوتھی چیز میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اکل الربا، سود کھانا۔ اتنا بڑا گناہ ہے سود، ساڈا تے ملک دا نظام ہی سود تے چلدا پیا تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تباہ ہون والا کام ہے۔ تو پھر خیر نال ساڈا ملک ہی ہون جا نہیں رہا ترقیاں چ، تو اسے کر کے تباہی جا رہا ہے کہ سود تے سارا نظام ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تباہ کر دین والا کم ہے اکل الربا، فرمایا سود کھانا۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران ہے، سورہ بقرہ ہے، پارہ نمبر 3 ہے، سورہ بقرہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے ایمان والےو تقوی اختیار کرو، اللہ کو ڈرو تے سود چھڑ دیو اگر تسی ایمان والے ہوتے۔ اور اگے فرمایا فَإِن لَمْ تَأْذَنُوا فَأْذَنُوا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، فرمایا جے تسی یہ کام چھڈیا نہ، یعنی سود نہ چھڈی، تو فرمایا اللہ دا تواڈے نال اعلان جنگ ہے۔ اے 2 ہی کام نے جنہاں تے اللہ تعالیٰ کی فرمایا کہ میرا بندیاں نال اعلان جنگ ہے، ایک سود اور دوسرا فرمایا کہ جس نے میرے ولی دے نال دشمنی رکھی، میرے کسی کامل ولی دے نال دشمنی رکھی۔ اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے، حدیث قدسی ہے، بخاری شریف دی حدیث ہے، فرمایا اس دن میرا اعلان جنگ ہے۔ تو سود اتنا بڑا گناہ، اس دے بارے میں تو ایک مرتبہ پہلے بھی دس چکی ہاں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود لین والا، سود دین والا، سود لکھن والا، سود تے گواہ بننا والا، فرمایا سارے برابر دے شریک نے اس دے اندر، گناہ دے اندر۔ اتنا بدترین گناہ ہے، اللہ نال اعلان جنگ ہے۔ بہرحال یہ 4 کام ہو گئے۔ تو چوتھا کام میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَكْلُ مَالَ الْيَتِيمِ، فرمایا کہ یتیم دا مال کھانا بھی سخت ترین اور تباہ کر دین والا گناہ ہے۔ اتنا بڑا گناہ۔ قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے جڑے لوگ یتیمہ دا مال کھاندے نے او اپنے پیٹ دے اندر جہنم دی اگ پردے نے۔ اتنا بڑا سخت ترین گناہ ہے۔ اے 5واں گناہ۔ 6واں گناہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بدترین اور تباہ کر دین والا گناہ ہے، میدان جہاد دے اندر نسنا، دوڑنا۔ اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے وے، اس دی مرضی ہے، معافی دے دے وے، لیکن بڑا سخت ترین گناہ ہے، حرام ہے، اور بدترین گناہاں وچوں اس نو گناہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیتا ہے میدان جہاد وچوں بھجنا۔ کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑی بزدلی ہے نا، بزدلی دے نال بندہ اللہ دی تقدیر تو بچ نہیں سکتا۔ اگر مقدر وچ موت لکھی ہے نا
تے بندہ بزدل بن کے میدان جہاد چ نسے تو کی خیال ہے بچ جائے گا؟ مرتے پھر بھی جائے گا۔ پھر عزت نال مر جائے تو وہ چنگا نہیں، عزت نال مر جائے تو وہ چنگا نہیں۔ تو بزدلی دے نال بندہ اللہ دی تقدیر تو بچ سکدا، اتھے دلیری کرنی چاہیے میدان جہاد دے اندر۔ بہرحال چھ کم ہو گئے۔ ستواں کم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندے نو تباہ کر دین والا ہے، وہ سماعت فرماؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَذْفُ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، پاک دامن ایمان والیاں عورتاں تے تہمت لانا۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے سورہ نور پارہ نمبر 18، اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے ان الذین یرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا جڑے پاک دامن ایمان والیاں عورتاں تے تہمت لان والے نے، اللہ تعالیٰ نے انہاں تے دنیا وچ بھی لعنت فرمائی ہے، آخرت دے اندر بھی لعنت فرمائی ہے۔ دنیا دے اندر بھی ملعون نے تے آخرت دے اندر بھی۔ تے اے 7 کم او نے جنہ دے بارے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بدترین گناہ نے، انہ دے نال بندے دی دنیا تے تباہ ہوندی ہے، نال نال آخرت بھی تباہ ہو جاندی ہے۔ تو ایمان والے بندے نو چاہیے انہاں کولو بچے۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔